کیا آپ کی طبیعت ہر بدلتے موسم پر خراب ہو جاتی ہے؟ کبھی نزلہ زکام، کبھی گلا خراب یا کھانسی، کبھی بخار تو کبھی کچھ اور، یا آپ سارا سال ہی کسی نہ کسی عارضے میں مبتلا رہتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اپنی قوت مدافعت مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ سوال یہ ہے کہ قوت مدافعت کیسے مضبوط کی جا سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم و صلی اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک یا شافی و کافی و امین۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہیلتھ کوچ ڈاکٹر سید فیصل جیلانی۔ موسم بدلتے رہتے ہیں، سردی سے باہر، باہر سے گرمی اور گرمی سے خزاں، اور یہ گردش یوں ہی چلتی رہتی ہے۔ موسموں کی تبدیلی کے جہاں ان گنت فوائد ہیں، وہیں بعض لوگوں کے لیے یہ نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے۔ کئی لوگ اس کی وجہ سے مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ عام طور پر اس کی وجہ کمزور قوت مدافعت ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کو اپنی قوت مدافعت مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ یوں تو طبیعت نہ بھی خراب ہو تو تب بھی قوت مدافعت کو مضبوط ہی رہنا چاہیے تاکہ مختلف بیماریوں سے بچا جا سکے۔ آج جائزہ لیں گے 3 ایسی چیزوں کا جو نہ صرف قوت مدافعت کو مضبوط کر سکتی ہیں بلکہ سارا سال آپ کو چاق و چوبند بھی رکھ سکتی ہیں۔ ان میں ایک ہے شمسی وائٹامن D3، نمبر 2 ہے معدنیات سے حاصل ہونے والا زنک، اور نمبر 3 ہے قدیم زمانے سے چلے آنے والا ایک آزمودہ جوشانہ۔ تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں شمسی وائٹامن D3 سے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ صحت و تندرستی کے بارے میں نئی نئی معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کی بروقت اطلاع مل سکے۔ وائٹامن D3 کو انگریزی میں لوگ سن شائن وائٹامن کہتے ہیں۔ اس مناسبت سے میں اسے شمسی وائٹامن کہتا ہوں کیونکہ یہ ہماری جسم پر سورج کی روشنی پڑنے سے قدرتی طور پر پیدا ہوتی ہے۔ اسے عام طور پر تو وائٹامن کہا جاتا ہے، لیکن یہ ایک طرح کی پرو ہارمون ہے جو جسم میں جا کر کیلسیٹریول ہارمون میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ جسم میں وائٹامن D3 کی مقدار موسم، علاقے اور طرز زندگی کے لحاظ سے گھٹتی بڑھتی رہتی ہے۔ سردیوں کے موسم میں دن چھوٹے ہوتے ہیں اور یوں بھی لوگ زیادہ تر اندر رہنا پسند کرتے ہیں، اس لیے انہیں سورج کی روشنی کم ملتی ہے۔ اسی طرح سے ایسے علاقے جہاں سورج کم نکلتا ہو، یا وہ لوگ جو کام کاج یا کسی اور وجہ سے گھر یا دفتر کے اندر رہتے ہوں، انہیں بھی سورج کی روشنی کم ملتی ہے۔ ایسے لوگ وائٹامن D کی کمی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ وائٹامن D کئی جسمانی افعال میں مدد دیتی ہے اور ساتھ ہی یہ قوت مدافعت کے لیے ایک نہایت ہی اہم اور ضروری وائٹامن ہے۔ یہ مدافعتی خلیوں کو صحیح طریقے سے کام کرنے میں مدد دیتی ہے تاکہ وہ امراض پیدا کرنے والے مختلف جراثیم یا عناصر سے لڑ سکے۔ یہ جراثیم یا عناصر موسمی تبدیلیوں سے زیادہ متحرک ہوتے ہیں، اس لیے اگر وائٹامن D کی کمی ہو تو انسان آسانی سے ان کا شکار ہو جاتا ہے۔ تحقیقات کے مطابق جسم میں وائٹامن D کی سطح کا ہر وقت برقرار رہنا ضروری ہے۔ یوں سمجھیں کہ وائٹامن D مدافعتی قلعے کی بنیاد ہے۔ اس بنیاد کو سارا سال مضبوط رکھنے کی ضرورت ہے، اور اسے مضبوط رکھنے کے لیے یا وائٹامن D حاصل کرنے کے لیے سب سے بہترین ذریعہ تو دھوپ ہی ہے۔ 15 منٹ یا آدھا گھنٹہ دھوپ میں رہنے سے آپ اپنے پورے دن کی ضرورت پورا کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہ نہ ہو سکے تو پھر مختلف غذاؤں سے بھی حاصل ہوتی ہے۔ مثلا چربی والے مچھلیاں وغیرہ ہیں، وائٹامن D ملا ہوا، یعنی فورٹیفائڈ ملک ہے، اور انڈے کی زردی وغیرہ ہے۔ ایسے افراد جنہیں سورج کی روشنی کم ملتی ہو وہ وائٹامن D3 کے سپلیمنٹس بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ وائٹامن D3 کی کمی کی علامات تھکن، کمزوری، بالوں کا گرنا، مزاجی تبدیلیاں، انگزائٹی اور ڈپریشن وغیرہ شامل ہیں۔ اگر ایسی علامات ہوں تو بہتر ہوگا کہ خون میں وائٹامن D3 کی مقدار جانچنے کا ٹیسٹ کروا لی جائے۔ D3 کی جو یومیہ ضروری مقدار ہے وہ 600 سے 800 انٹرنیشنل یونٹ بنتی ہے، لیکن اگر اس کی کمی ہو تو اس کے لحاظ سے ڈاکٹر حضرات 2000 سے 10,000 یا 5,000 اس سے بھی زیادہ دے سکتے ہیں۔ قوت مدافعت مضبوط کرنے کے لیے دوسری چیز ہے زنک، جس کا تعلق معدنیات سے ہے۔ زنک مدافعتی خلیوں کی افزائش اور کام میں مدد دیتا ہے۔ یہ اپنی دافع وائرل اور جراثیم کش خصوصیات کے لیے بھی مشہور ہے۔ ضرورت کے مطابق زنک لینے سے جسم موسمی تبدیلیوں سے آسانی سے نمٹ سکتا ہے، چاہے گرمی ہو یا سردی۔ زنک یوں بھی عمومی صحت کے لیے، خاص طور پر بچوں کی نشو و نما کے لیے نہایت ضروری دھات ہے یا معدن ہے۔ یہ مختلف غذاؤں سے حاصل ہو سکتا ہے جن میں مغزیات ہیں، نٹس، دالیں، چنا اور بھوسا ملا ہوا آٹا وغیرہ شامل ہیں۔ یہ تمام چیزیں سارا سال ہی ملتی رہتی ہیں، اس لیے انہیں بھی ایک آپ اپنی اچھی اور متوازن غذا کا آپ کو حصہ بنانا چاہیے۔ زنک کی کمی کی علامات میں جلد پر دھبے پڑنا، ریشز پڑنا، دست لگنا، بالوں کا گرنا، مزہ یا بو نہ آنا، بار بار زکام ہو جانا اور بے دھیانی وغیرہ شامل ہیں۔
जिंक की कमी का भी खून में टेस्ट करा कर आप पता चला सकते हैं। इसकी जो यौमिया ज़रूरी मकदार है वो मर्दों के लिए 11 मिलीग्राम और औरतों के लिए 8 मिलीग्राम बनती है। इसे 40 मिलीग्राम से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए वरना सख्त नुकसानदेह साबित हो सकता है। अब आते हैं एक ऐसी चीज़ की तरफ जो सदियों से मौसमी तब्दीलियों के असरात से बचने या इन्हें दूर करने के लिए दुनिया भर के मुख्तलिफ इलाकों में इस्तेमाल होता चला आ रहा है। ये है कुदरती अज्जा से बना हुआ जुशांदा। जुशांदा खाली सर्दियों में पीने वाला एक गर्म मशरूब नहीं है, बल्कि थोड़े बहुत रद्द बदल के साथ इसे हर मौसम में इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ मैं आपको एक जुशांदा बनाने की एक सादा सी तरकीब बताता हूँ जिसे आप थोड़े से रद्द बदल के साथ हर मौसम में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए होगा 1 कप पानी, आधा इंच के करीब कुचली हुई अदरक, 2 से 3 लौंगे, 2 से 3 छोटी इलायची, 1 इंच के करीब दालचीनी का टुकड़ा। अगर मौसम सर्द हो तो 1 चुटकी काली मिर्च और 1 छोटा टुकड़ा मुलाठी का यानी लिकोराइस का। अगर मौसम गर्म हो तो 5-6 पत्ते पुदीना के, और उबालने के बाद उसमें आप थोड़ा सा नींबू शामिल कर लें। बनाने की तरकीब निहायत आसान है। एक बर्तन में पानी डालकर इसमें कुचली हुई अदरक, लौंगे, दालचीनी, छोटी इलायची और मौसम के लिहाज से जो बताई चीज़ें हैं वो डालकर उसे उबाल दें। 1 उबाल दे दें, फिर 5 से 7 मिनट के लिए हल्की आंच पर छोड़ दें। इसके बाद छान कर 1 छोटा चमचा शहद, मर्जी है आपकी, शहद मिलाकर पिएं या बगैर शहद के, लेकिन इसे गरम गरम यानी घूंट घूंट करके पीना है। तो बगैर शहद के भी पी सकते हैं। ये जुशांदा बेहतरीन दाफ़े सोजिश और गले की खराब भी दूर करने की खासियत रखता है। जब भी आपको लगे कि तबीयत खराब होने लगी है तो 2-4 दिन इसे रात सोने से कबल इस्तेमाल कर लें, इंशाअल्लाह मुफीद साबित होगा। यूँ भी जब मौसम बदलने लगे आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। खुलासा ये है कि क़ुव्वत मुदाफ़अत बढ़ाने के लिए या बरकरार रखने के लिए विटामिन D3 का ख्याल रखें, जिंक से भरपूर ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें, ज़रूरत हो तो डॉक्टर से पूछकर सप्लीमेंट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। और मौसम की तब्दीली से अगर तबीयत ख़राब होने लगे तो जो जुशांदा बताया हुआ है उसका इस्तेमाल करें। अगर 2-3 दिन में इफाक़ा ना हो तो डॉक्टर से रिव्यू कर लें, क्योंकि हो सकता है कि और ख़ास तौर पर उस वक्त जब आप किसी मुज़मिन किस्म की बीमारी में मुब्तला हों। तो उम्मीद है जनाब ये मालूमात आपके लिए मुफीद साबित होंगी। इन्हें अपने दोस्त अहबाब से भी शेयर करें। इल्म फैलाना भी सदका जारिया है। वीडियो देखने का शुक्रिया। लाइक और कमेंट करना ना भूलें। सेहतमंद, तंदुरुस्त और शाद आबाद रहें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।